بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا کنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو بندہ احرام باندھ کر حج کی نیت سے حرم شریف میں آتا ہے تو وہ طواف قدوم کرے گا، چاہے وہ حج افراد والا ہو یا حج قران والا ہو یا حج تمتع والا ہو۔ حج کی تین اقسام ہیں، حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ تو جو بندہ آفاقی ہے، جو مکہ میں نہیں رہتا، جو مکے کے علاوہ آفاق سے آتا ہے یعنی غیر مکی ہیں، تو غیر مکی کے لیے طواف قدوم سنت ہے۔ اور کل جو ہم نے طریقہ پڑھا تھا تو وہ طواف قدوم تھا کہ بندہ آئے گا، مسجد میں داخل ہوگا تو پھر تکبیر تحلیل کرے گا، بیت اللہ کو دیکھ کر پھر حجر اسود کی طرف چہرہ کرے گا، تکبیر کہے گا، تحلیل کرے گا اور استعلام کرے گا، یعنی اس کو حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ اس کے بعد حالت اتباع یعنی جو اوپر والی چادر ہے اس کو اس طرح پہنے گا کہ اس کا جو سیدھا دایاں بازو ہے وہ باہر نکل آئے، اور حتیم کے باہر سے وہ طواف کرے گا۔ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر حجر اسود سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر طواف شروع کرے گا، تو 7 چکر لگائے گا اور پہلے جو 3 چکر ہیں ان کے اندر رمل کرے گا۔ تو اتباع اور رمل یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلے 3 چکروں کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں نا، تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا۔ اس کی وضاحت گزشتہ سبق کے اندر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ حجر اسود سے گزرے گا تو استعلام کرے گا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ پھر جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اب 8 استعلام کہلائیں گے اور 7 چکر ہوں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا مقام ابراہیم میں یا پھر جہاں بھی اس کو جگہ میسر ہو، تو پھر یہ اس کا طواف قدوم ہو جائے گا، طواف قدوم اس کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد صفا مروہ میں جائے گا، جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ صفا مروہ میں جائے گا، پھر صفا سے شروع کرے گا، پھر مروہ پر ختم کرے گا، یعنی 7 چکر لگائے گا۔ صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر، پھر صفا سے لے کر مروہ تک پھر تیسرا چکر۔ تو اسی طرح یہ 7 چکر پورا کرے گا۔ جب پہلی مرتبہ صفا پر آئے گا تو پھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کرے گا، یعنی مقام صفا جبل پر، صفا پہاڑ پر ٹھہر کر وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، تحلیل کہے گا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھے گا۔ پھر اپنے لیے اپنے رب سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں اس کو، مزید آپ سماعت کریں۔ کہتے ہیں ثم مخرج الی الصفا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ پھر تم صفا کی طرف نکلو۔ جب طواف قدوم ہو گیا، جو آفاقی بندہ آیا تو اس نے طواف قدوم کیا، تو اب طواف قدوم کے بعد یعنی چلے جاؤ صفا کی طرف۔ قم علیہ، اس پر کھڑے رہو، مستقبل البیت، کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے تم اس صفا پر کھڑے رہو، مکبرن و محللا، تکبیر کہتے ہوئے، تحلیل کہتے ہوئے، تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، مصلین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، رافع الیدیک داعی ربک بحاجتک، اپنی حاجت کی اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، یعنی مقام صفا میں کھڑا ہوگا تو اپنے رب سے اپنے لیے دعا کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ صفا پر ٹھہرا تھا، پھر مروہ کی طرف جائے گا۔ ثم اہبط نحو المروۃ ساعین بین المیلین الاخضرین،
صفا اور مروہ کے درمیان ایک دو سفید سرخ دو سبز میل ہیں، بین المیلین اخضرین، دو سبز گرین کلر کی میل لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان دو میلوں کے مابین وہ بندہ چلے گا۔ ثم اہبط نحو المروۃ ساعین، پھر تم چلو یا نکلو یا اترو مروہ کی جانب، ساعین دوڑتے ہوئے دو سبز میلوں کے درمیان مروہ کی جانب جلدی جلدی چلو یا جلدی جلدی دوڑو۔ تو اب یہ صفا سے مروہ کی طرف گیا، اب مروہ پر پہنچا تو کیا کرے گا؟ مروہ پر پہنچ کر کہتے ہیں وفعل علیہا فعلک علی صفا، پھر اس مروہ پر بھی وہ کام کرو جو تو نے صفا پر کیا، یعنی جو مقام صفا پر اس نے تکبیر کہی، یعنی بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے تکبیر کہی، پھر تحلیل کہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر دعا کی، تو وہی چیز وہ مروہ پر بھی آ کر، جو مروہ پہاڑ ہے اس پر بھی آ کر وہ کیا کرے گا؟ جو ہے وہ یہی چیزیں کرے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، تم ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگاؤ، طف یعنی چکر لگاؤ، بینہما ان صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، تبدأ بالصفا، صفا سے شروع کر، وتختم بالمروہ، اور مروہ پر ختم کرو۔ اس کو مضارع بھی پڑھ سکتے ہیں، امر بھی پڑھ سکتے ہیں، تبدأ بالصفا وتختم بالمروہ، تم صفا سے شروع کرو گے اور مروہ پر ختم کرو گے، یعنی جو 7 چکر ہیں نا سعی کے، تو وہ شروع کرنے ہیں صفا سے شروع کر جو ہے وہ مروہ پر ختم کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا ہے نا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اس کے یاد کرنے کا جو آسان انداز ہے کہ کہاں سے سعی شروع کرنی ہے اور کہاں پر ختم کرنی ہے، تو یہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آیت کے اندر پہلے لفظ آیا ہے صفا کا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن میں پہلے صفا آیا پھر مروہ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر ختم کرنا ہے، یہ بطور یادگیری کے میں نے عرض کیا ہے۔ ثم اقم بمکۃ حراما، پھر تم ٹھہرو مکۃ المکرمہ میں حالت احرام میں محرم ہو کر، وطف بالبیت کلما بدأ لک، پھر تم بیت اللہ کا طواف کرو جب بھی تمہیں موقع ملے، جب بھی چاہو۔ صفا مروہ کے بعد بندہ پھر مکہ میں ہی رہے گا، اس کو احرام ہی پہنا ہوا ہوگا، جو بندہ آیا ہے وہ احرام اتارے گا نہیں، تو وہ حالت احرام میں مکہ میں ہی ہوگا، اور اس کے لیے وہ ساری پابندیاں ہوں گی جو ہم نے حالت احرام کے اندر پابندیاں جن کا ذکر پیچھے گزرا، تو وہ ساری پابندیاں اس پر لاگو ہوگی اور وہ حالت احرام میں ہی رہے گا۔ اب جب بھی اس کو موقع ملے، جب تک ایام حج نہیں آ رہے، یعنی ایام حج 8، 9، 10 یہ جو ایام حج ہوتے ہیں جن کے اندر عرفات کی طرف جاتا ہے، پھر بندہ مینا کی طرف جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب تک ان کے ایام نہیں آتے، ان کے ایام مخصوص 3-4 ایام ہیں جن کے اندر وہ مناسک جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں، تو تب تک یہ رہے گا جب تک وہ ایام حج نہیں آ رہا ہے، اور یہ حالت احرام میں ہی ہوگا، اس پر پابندیاں ہی رائج ہوں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم مخطب قبل یوم الترویۃ بیوم، پھر تم خطبہ دو یوم ترویہ سے ایک دن پہلے،
یوم ترویہ یہ 8 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ بولا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے خطبہ دو ایک دن، وعلم فیہا مناسکا، اور اس میں تم مناسک حج سکھاؤ۔ تو یہ حکم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کوئی ایک دیتا تو اب دوسروں سے ساکت ہو جائے گا۔ سب کو خطبہ دینا یعنی سکھانا یہ لازم نہیں ہے، کوئی ایک بندہ کھڑا ہوگا اور باقیوں کو سکھائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی سکھائے تو ہر کوئی سکھائے گا تو سیکھنے والا کون ہوگا؟ تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہوگا اس میں، اور پھر مناسک حج اس یوم ترویہ سے ایک دن پہلے ایک دن کے لیے خطبہ دے گا، اور اس میں ایام حج وعلم فیہا اس میں سکھاؤ، اس دن میں سکھاؤ حج کے مناسک، کہ حج میں کیا کیا کرے جائیں گے، تو وہ ساری چیزیں اس میں سکھاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم رح یوم ترویۃ الی منن، پھر تم یوم ترویہ والے دن منا کی طرف چلے جاؤ۔ ورح یوم ترویۃ الی منا، پھر تم ترویہ کے دن یعنی 8 ذوالحجہ کو منا کی جانب چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، آپ اس کو یاد کیجیے گا۔ اور صفا مروہ کی جو سعی ہے تو وہ صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا کے بعد شروع کرے، یعنی بیچ صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ تو جس طرح طواف اگر کوئی بندہ حجر اسود سے آگے ہو کر شروع کر رہا تھا تو اس کا وہ چکر شمار نہیں کیا جا رہا تھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ صفا کے آگے سے طواف صحیح شروع کر رہا ہے تو اب وہ اس کا چکر پورا نہیں ہوگا، اس کا چکر وہ شمار نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسے ہی ترک کر دیتا ہے اور نہیں کرتا تو پھر اس پر دم لازم ہوگی۔ اسی طرح جب وہ مروہ پر پہنچے گا تو مروہ سے پہلے جلدی میں وہ واپس نہیں لوٹے گا، بلکہ مروہ پر پہنچ کر وہ پھر لوٹے گا۔ مروہ سے پہلے ہی جو ہے وہ نہیں لوٹے گا، بلکہ مروہ پر پہنچے گا، پہنچ کر پھر وہاں سے دعا کرنے کے بعد وہ پھر واپس صفا کی طرف آئے گا۔ تو اسی طرح یہ 7 چکر لگائے گا، جس کو سعی بولا جاتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں ان کو سعی بولی جاتی ہے۔ تو ہمارے زمانے کے اندر، آج کے دور کے اندر سنا ہے کہ اس صفا اور مروہ کے مابین ایک سرخ نہیں بلکہ سبز گرین رنگ کی لائٹیں میں لگی ہوئی ہیں کہ جہاں سے 2 میل شروع ہوتے ہیں، تو 2 میل جو ہیں جہاں پر سعی کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر نشاندہی کے طور پر انہوں نے گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے کہ جو حاجی آئے گا صفا مروہ کے لیے تو وہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ کرے گا۔ تو سعی نہ صرف حاجی کے لیے ہے بلکہ جو عمرہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، تو عمرہ کرنے والے کے لیے بھی سعی کرنی ہوتی ہے، سعی واجب ہے عمرہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ تھوڑا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو راسخ فی الذہن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔